ناوک ہے مسلمان ہدف اس کا ہے ثریا ہے سر سرا پردہ جان نقطہ معراج تو معنی و نجم نہ سمجھا تو عجب کیا تو معنی و نجم نہ سمجھا تو عجب کیا ہے تیرا مد و جزر ابھی چاند کا محتاج۔ ناظرین محترم، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تناظر میں جب بات ہو تو ہم یہ جاننا چاہیں گے، علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ ہوا اس وقت اہل ایمان کی اور نبی کریم علیہ السلام کے حالات کس انداز کے تھے، کیسے تھے، اس پر کچھ روشن ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ رئیس بھائی، یہ جاننے کے لیے کہ اس واقعہ معراج کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس وقت کے جو حالات ہیں، جو پس منظر ہے، اس میں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ رونما کب ہوا، یہ واقعہ کب پیش آیا۔ تو 27 رجب المرجب کو یہ واقعہ معراج پیش آیا، لیکن یہ کس سن میں تھا، اس پر علماء کرام کے مختلف اقوال ہمیں ملتے ہیں، کتب سیرت میں مختلف اقوال ملتے ہیں، جس میں سے ایک قول یہ ہے کہ ہجرت سے 3 سال پہلے پیش آیا، ایک قول یہ ہے کہ ہجرت سے 2 سال پہلے، اور ایک ہے ہجرت سے 1 سال پہلے۔ اس میں جو بڑا ایک یہ سمجھ لیجئے کہ جس کو ترجیح دی گئی قول کو، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں جس کو نقل کیا، وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد اور بیعت عقبہ اولیٰ سے پہلے پیش آیا۔ 11 نوی ہے یہ، اور سفر طائف سے واپسی ہے، اس کی واپسی پر یہ واقعہ جو ہے پیش آیا۔ اب یہ وہ وقت ہے اور وہ حالات ہیں، یوں سمجھیں کہ گراؤنڈ ریالٹیز پوری مسلم کمیونٹی کے لیے بہت مشکل ہیں اس وقت۔ گراؤنڈ ریالٹیز فیور میں نہیں ہے، حالات سازگار ہی نہیں ہے، ہر طرح سے مخالفت ہو رہی ہے۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا ہے کہ ابھی 3 سال شیب ابی طالب میں گزار کر آئے ہیں، سوشل بائیکاٹ کا سامنا کیا ہے، پھر وہ عام الحزن ابھی گزرا ہے کہ جس میں 2 بڑی شخصیات جو نبی کریم علیہ السلام کی سپورٹ میں ہر مشکل حال میں کھڑی رہی، پیچھے نہیں ہٹے، جس میں سب سے پہلے جناب ابو طالب ہیں اور پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب نبی کریم علیہ السلام یہ معاملات دیکھتے ہیں کہ مکے سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا، اس طریقے کوئی وہاں سے سپورٹ نہیں مل رہی، حالات سازگار نہیں، چلو اب دیکھیں طائف میں کیا معاملات ہوتے ہیں۔ وہاں جا کے قبیلہ بنو ثقیف کو دعوت دیتے ہیں نبی کریم علیہ السلام، یہ امید لے کر کہ یہاں سے دعوت کا جواب اچھا ملے، لیکن وہاں بالکل ریورس رسپانس ملتا ہے کہ وہاں نہ صرف انکار کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی دعوت کا، رسپونڈ نہیں کرتے، بلکہ اپنے اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیتے ہیں کہ جاؤ ان کو ستاؤ جا کر۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کا لہو لہان ہونا، وہاں مشکل اٹھانا، یہ سارے وہ معاملات ہیں کہ یوں سمجھیں کہ اب جو نظر ہے نبی کریم علیہ السلام کی وہ اللہ رب العزت کی طرف ہے کہ وہاں سے اب کیا معاملات ہوتے ہیں۔ تو جو قرآن کریم کی آیت ہے مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کو آپ کے رب نے نہ چھوڑا ہے نہ وہ آپ سے ناراض ہے، تو پھر رب کریم کی تائید جو آتی ہے وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آتی ہے۔ کیا کہنا۔ اچھا، اب اس واقعے کی ڈیوریشن کے حوالے سے بھی بڑا ایک وہ ہوتا ہے کہ جناب اتنا آنن فانن ایک لمحے میں، یعنی کہ کائنات جو ہے بالکل ساکت ہو گئی ہے، اور یہ اتنا بڑا سفر جو ہے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف سفر، کیا فرمائیے گا علامہ صاحب؟ اس کی ڈیوریشن، اس کا دورانیہ اگر ہم جاننا چاہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ رئیس بھائی، بلا شبہ جہاں واقعہ معراج اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے، تو اس کا دورانیہ بھی معجزہ ہے، بالکل اس کا ڈیوریشن بھی بہت اچھی بات ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو اب ڈیوریشن کی اگر آپ بات کریں تو دیکھیں یہی وہ بات ہے جس طرف قرآن نے اشارہ کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ اب لیلن جو فرمایا تو اسی سے اشارہ ہو رہا ہے کہ رات کے ایک قلیل حصے میں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک کوٹیشن آئنسٹائن کی طرف جو منسوب ہے، اس میں اس نے کہا کہ کہکشاں ایسی ہے جو زمین سے 2 کروڑ نوری سال دور ہے۔ اچھا، وہ یہ کہتا ہے کہ وہاں 2 کروڑ سال میں روشنی پہنچے گی اگر لائٹ ایئر سے آپ ٹریول کریں۔ پہ کہتا ہے مگر جہاں تک کائنات کی سرحدیں معلوم کرنے کا تعلق ہے، اگر میری عمر 10 لاکھ برس بھی ہو جائے تب بھی دریافت نہیں کر سکتا۔ اب یہ بات کر رہا ہے وہ ایک گیلیکسی کی جو اس کے مطابق اتنے ڈسٹینس کے اوپر ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ نظام شمسی کی جو وسعت ہے وہ تقریباً 10 یا 15 ارب میل ہے، یہ اس کا ڈسٹینس ہوا۔ پھر ہماری اپنی جو گیلیکسی ہے، ہماری اپنی کہکشاں، اس کا اگر آپ طول اس کو دیکھیں تو ایک طرف سے 50,000 نوری سال اور دوسری طرف سے لاکھوں نوری سال بنتے ہیں۔ اور جب ہم لائٹ ایئرز کی بات کرتے ہیں تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ عام ایئر نہیں، یہ لائٹ ایئر کی جب آپ بات کریں اس کا مطلب ہے کہ روشنی کا اپنا ٹائم کیا ہے ٹریول کرنے کا۔ تو روشنی کا جو ٹائم ہے جو وہ ہم بتاتے ہیں کہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ،
یہ اس کی اسپیڈ ہے. اس اسپیڈ سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں آپ لائٹ ایئرس کو, تو اس میں اتنا معاملہ جا رہا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ بعض کہکشائیں اور گیلیکسیز ایسی ہیں کہ ہم سے 20 کروڑ نوری سال کے عظیم فاصلے پر ہیں. اب یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں تو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جا رہے ہیں, وہاں سے ساتوں آسمان, پھر وہاں سے لامکاں, اور پھر اس دوران جنت و دوزخ کے نظارے, انبیاء کرام کی امامت, رب کریم سے ملاقات, اتنے سارے کام ہو رہے ہیں, اور سارے کے سارے کام ہو رہے ہیں لیلاً, رات کے قلیل حصے میں. اس لیے علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت انداز میں فرمایا کہ ناوک ہے مسلماں, ہدف اس کا ہے سریا, ہے سر سرا پردہ جان نقطۂ معراج, تو معنی و نجم نہ سمجھا تو عجب کیا, تو معنی و نجم نہ سمجھا تو عجب کیا, ہے تیرا مد و جزر ابھی چاند کا محتاج. ہاں ایسا ہی ہے. آج کے جو ایک مسلمان کا یا ہر دور کے کسی مسلمان کے ذہن میں جو سوال پیدا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے دین سے متعلق بعض چیزیں ہیں اس کے حوالے سے تو ہم سائنسی دلائل پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر یہ کہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ فی الحال کچھ بتانے سے قاصر نظر آتی ہے. ایسی صورتحال میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے ان ایسے سوالات کی صورت میں, کس نتیجے پہ پہنچنا ہے؟ رئیس بھائی میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی اہم سوال ہے, کیونکہ یہ سوال ایک اصولی نوعیت کا ہے. دوسرا یہ کہ اس سے پرسیپشن بلڈ ہوتا ہے مسلمانوں کا. اصولی بات میں کرنا چاہوں گا کہ میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ ہمارے ہاں سائنس کو لے کے انڈرسٹینڈنگ کم, مس انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہے. ہمارے ہاں سائنس تو پڑھائی جاتی ہے لیکن فلسفی آف سائنس نہیں پڑھائی جاتی. واٹ از سائنس بچے پڑھتے ہیں, ہاؤ از سائنس, وائی از سائنس, اس کا نہیں پتا. یعنی پڑھنے کے بعد بھی سائنٹیفک لینس ڈیولپ نہیں ہو پاتا. یہاں میں یہ بات واضح کر دوں کہ ماڈرن انڈرسٹینڈنگ جو سائنس کی ہے وہ یہ ہے کہ سائنٹیفک ریسرچ کی روشنی میں جو علم آپ کے سامنے آتا ہے وہ پروویژنل ہوتا ہے, پروبیبل ہوتا ہے, اس میں پروبیبلٹی آف ایرر موجود رہے گا. اگر ہم یہ مان لیں کہ ایرر کی گنجائش نہیں ہے تو سائنس کی انویسٹیگیشن وہیں رک جائے گی, کیونکہ کاؤنٹر ایویڈنس کریٹ نہیں ہو سکتا. اس کی بڑی مثال آئنسٹائن کا کوٹیشن ہے, اس نے کہا کہ no amount of experimentation can prove me right, a single experiment can prove me wrong. تو اصل بات یہ ہے کہ سائنس کا کام پروف کرنا نہیں ہے, ایویڈنس دینا ہے. اب جب ایک بات ہمیں واضح ہو گئی اور سائنٹیفک کمیونٹی میں ایک بات ایکسیپٹیبل ہے جس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ پازیٹیوزم, جب ایک چیز واضح ہمارے اوپر ہے, پروبیبلٹی اس کی واضح, امپرفیکشن واضح, اس کو کرائٹیرین کیسے بنا لیں ہم؟ بالکل. تو فرقان سائنس کو نہ بنے, قرآن کو ہی رہنے دیں. کیا اس کا کام ہے ڈیسائیڈ کرنا, وہاں سے چیزیں طے ہوں گی. تو اس کی روشنی میں ان چیزوں کو دیکھیں, ایمان مضبوط ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے ایک چیز وحی نے ہمیں بتائی ہے, اب وہ ہوتی بھی دیکھیں تو اور دل میں ایمان تقویت پاتا ہے, لیکن اس کی روشنی میں وحی کو دیکھیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی, کیونکہ اصل پیمانہ وہی ہے. کیا بات, کیا